اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ کون سا درس پڑھ رہے ہیں؟ آٹھویں کی یہ تیسری تمرین آج ہم پڑھیں گے کہ اقرأ المثال، اقرأ المثال یعنی مثال کو پڑھیے. الآتی آنے والی، ثم حول پھر بدلیے. حول مانے کیا ہوتا ہے؟ پھر بدلیے. اعمال نوروز ہوتے ہیں مولانا جانتے کرتے ہیں نا، اس میں ایک دعا آتی ہے، یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول الاحوال. حول الى الاحوال حول حالنا الى احسن الحال. اس طرح سے دعا ہے پوری. جی تو یا محول الحول اے حالوں کو بدلنے والے، حول حالنا ہمارے حالت کو بدل دے، حول حالنا ہماری حالت کو بدل دے، الی احسن الحال بہترین حالت میں. ٹھیک ہے؟ نوروز کے اعمال میں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ تم میں سے کسی نے کبھی نہیں دیکھا؟ جی خواتین نے دیکھا ہو تو دیکھا ہو، عمل جی کیا ہاں ہے. ہم کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ. ہاں تو حول کے معنی کیا اس میں آتا ہے؟ یہ لفظ میں نے کیوں دوہرا دیا؟ چونکہ اس میں ہے ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں جی یہ فعل استعمال ہوتا ہے، حول حالنا الی من احسن الحال. اللہ. ہاں اس طرح سے دعا ہے، یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول حول والاحوال والاحوال حول حالنا الی من. احسن الحال. ٹھیک ہے؟ جی تو اقرأ المثال مثال کو پڑھیے، ثم حول پھر بدلیے، الجمل الآتیہ آنے والے جملوں کو، مثلہ اسی کی طرح. مثلہ سے مراد مولانا اسی کی طرح. جیسے ایک جملہ یہاں پہ دیا ہوا ھذا کتاب، یعنی یہ کتاب ہے، مبتدا خبر ہے نا، ھذا مبتدا ہے اور کتابون خبر ہے. اب اس کو آپ کو ایسے کرنا ہے، ھذا الکتاب محمد، محمودین. ھذا الکتاب محمد، یہ کتاب محمد کی. محمد کے لیے ہے. ھذا طبیبون، یعنی یہ حاضر ڈاکٹر ہے. حاضر طبیب من الہند. حاضر طبیب حاضر طبیب من الہند. حاضر طبیب حاضر طبیب ہوگا نا. کیا کرتے ہو تم لوگ یار؟ حاضر طبیب من الہند ہوگا نا. طبیبو. آغا صاحب آپ بھی سمجھائیں گے، بیچ میں جو بولتے ہیں نا تو ہم لوگ نہیں سن پاتے. ہاں یہ میں بورڈ پہ لکھ دے رہا ہوں. کہاں ہے اپنا؟ کہاں چھپا کر رکھ رکھا ہے؟ دیکھیے آپ کو بھیجنا اتنا بھی نہیں چاہیے، ہمیں رنگ برنگ سے لکھنے کی عادت نہیں ہے. ویسے حاضر طبیب من الہند ہوگا نا آگا. بس نہیں کرنا ہے آپ کو. جیسے کہ دیکھیے آدھا طبیبن ہے، آپ کو کرنا ہے حاضر طبیبو. صحیح ہے، من الہند وہی ہے، آدھا طبیبو من من الہند. الہند. یہ کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر انڈیا سے ہے. ویسے ہی اس کے بعد والا جو ہے اس کو کر دیا جائے گا. یہاں ہے ہاذی سے کیا ہے؟
تو کہیں گے ہذہ السیارۃ. نہیں، زیر زبر کیوں کرو گے؟ جب تک وہ نہ آ جائے کچھ نہیں کرنا ہے. کیا کہیں گے؟ ہذہ السیارۃ، ہذہ السیارۃ. بس آپ کو الف لام کے ساتھ کر دینا ہے اس کو. باقی سب لکھا ہوا ہے وہاں. بس جو خبر آتی ہے طبیبوں کا یا طبیبوں کی ہذہ السیارۃ میں آپ کہیے ہذہ السیارۃ للمدیر. یہ کار پرنسپل کے لیے ہے، مدیر کے لیے ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھیے. کیا نیچے کر رہی ہے؟ اب ہے ذالک ولدن، وہ لڑکا ہے. اب کیا بولیں گے؟ ذالک الولد. غور سے سنیے، ذالک ذالک الولد ابن المدرس. مدرس سے، وہ لڑکا مدرس کا بیٹا بیٹا ہے. ہے. بس ولد پہ آپ کو کیا لگا دینا ہے؟ الف اور لام. الف اور لام. ذالک ولدن ہے تو آپ کو کرنا ذالک الولد. ولد الف لام کے ساتھ کیا لگے گا؟ ایک پیش لگے گا. الولد. انا 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 انا. اب دیکھیے آگے سمجھ کے میں بولوں چلیے، آگا؟ سمجھ کے چلیے. تل کا ساعت، وہ گھڑی ہے. اب آپ کو یہاں کرنا ہے تل کا ساعت من سویسرا، یعنی وہ گھڑی سوئٹزرلینڈ کی ہے یا سوئٹزرلینڈ سے ہے. تل کا الف لام لگانا ہے، خالی کیا لگانا ہے؟ الف لام لگانا ہے. ساعت پہ الف لام لگا کے لکھ دیں گے، آپ کا صحیح ہو جائے گا. اور دیکھیے میں اس طرح سے امتحان میں دیتا ہوں، لیکن معلوم کیا ہے، پھر یہ والی مثال نہیں دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے، اور ہم اس کا ہو سکتا ہے جو آپ کو میں نے سمجھایا ہے کہ اس جملے کو مشار الیہ بنائیے. مثلا کہہ دوں گا خبر کو مشار الیہ بنا کے دوسری خبر لائیے یا خالی جگہ بھریے. تو آپ کو اپنے حساب سے اگر آپ سمجھے ہوئے ہیں تو آپ آسانی سے کر پائیں گے. جی. لیکن اگر مثال نہیں رہے گی تو ہم لوگ سمجھیں گے کیسے کہ الف لام نہیں لگانا ہے. سمجھے گا نہیں، جیسے ہم بتا دیں گے نا کہ خبر کو مشار، یہ جو خبر ہے اس کو مشار الیہ بنائیے. تو یہ جو ہمارا جملہ آتا ہے، یہ جو جملہ آ رہا ہے ہذہ السیارۃ میں، تو ہذہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. السیارہ کیا ہے؟ مشار الیہ. اور للمدیر یہ خبر بن جائے گی. یہاں پہ دیکھیے ھذا طبیب، تو ھذا الطبیب من الہند. ھذا اس میں اشارہ. اب یہ جو ھذا طبیب میں، ھذا طبیب میں یہ مبتدا یہ خبر، لیکن ھذا الطبیب میں ھذا مبتدا ہے، اب طبیب کیا ہے؟ مشار الیہ. یہ اس میں اشارہ ہے، یہ مشار الیہ. تو اگر میں آپ کو سوال میں دے دوں، کیا کر دے دوں کہ کیا کریے اس کو خبر کو مشار الیہ بنا کے جملے کو دوبارہ تحریر کیجئے، تو آپ کو کیسے کرنا ہوگا؟ الف لام لگا کے کرنا ہے. سب پہ کیا دے دینا ہے؟ آپ کو لگا دینا ہے الف لام. وہاں کا مشار الیہ لکھیں گے تو اس سے سمجھ. کروا دیں گے ہم اس کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، قلم، یہ قلم ہے. اب یہاں کیا کہیں گے؟ هذا القلم العباسي قلم. لعباس. هذا القلم لعباس. صحیح ہے. هذا القلم لعباس، یہ قلم عباس کے لیے ہے.
ذالک رجل وہ آدمی ہے تو کہیں گے ذالک رجل، کیا ہوگا؟ ذالک رجل مؤذن، وہ آدمی مؤذن ہے. یہ انڈا ہے. الف لام لگا کے اس پہ الف لام لگائیں گے. ہادی پہ کہ بیضا پہ؟ بیضا پہ. الف لام کس پہ لگے گا؟ الف بیضا پہ. هذه البيضة كبيرة، صحیح ہے. یہ انڈا بڑا ہے. یہ ہماری چھوٹی بیٹی ہے جو گھومنے کے لیے آ جاتی ہے ٹہلتے گھومتے. پڑھانے آ گئی ہے. ہاں. هذا مندیل، یہ کیا ہے؟ رومال ہے. ہاں جب مندیل وسیمون. هذا المندیل وسیمون، یہ رومال گندا ہے. دل پہ کیا لگا دیں گے؟ هذه حقیبۃ، یہ بیگ ہے. ہاں دل حقیقتول هذه الحقیبۃ للمدرس. للمدرس. مولانا لیمن مفتاح لیمن حاضر مفتاح لیمن وہ تو سوال لیمن. کرنے کے لیے الگ ہے. لیمن هذه السیارۃ، تو اس میں پھر کوئی مشکل نہیں آئے گی. نہیں اس میں نہیں نیچے جو کوشچن دیے گئے نا اس میں بول رہی ہوں. یہاں جو دیا نا اول جو ہے بدلنا ہے. تو نہیں اس میں بھی بات کری ہوگا. نیچے کے کوشچن دیے ہیں نا اس میں. نیچے میں آ رہے ہیں. تو اس پہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ نہیں آگا. بس الف لام لگانا ہے اور لام لگا کے سیم ایز اٹ از جملہ لکھ دینا، باقی کچھ نہیں کرنا ہے. دیکھیے اگر آپ کو گرامر سمجھ میں آ گئی، لیمن حاضر مفتاح. سمجھ میں آ گیا تو عربی بہت آسان زبان ہے. صحیح نا؟ اس طرح کے سوالات مجھے اتنے پسند آتے تھے کہ میں کیا زمانے میں آپ کو یاد کرنا ہے. ہسٹری پوچھوں گا آپ کو یاد کرنا ہے، لیکن ترجمے میں کیا یاد کرنا ہے؟ ترجمے میں اگر آپ نے پڑھا ہے صحیح سے تو جب کوئی کہیں سے عبارت دے دے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. جملے میں چینج کرنے کو دے دے آپ کر سکتے ہیں. بھائی جمع بنانے کو دیا، جمع آپ کو بنانے آتا ہے، سیدھا سیدھا بنا دیا. لفظ وہاں ہے اسی کی جمع بنا کے لکھ دی. تو اس سے آسان سوال تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ سب میرے پسندیدہ سوال تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ میں نے کئی بار ایسا دیکھا ہے کہ جس میں کم لکھنا ہوتا ہے بچے انہی سوالوں میں غلطی کر دیتے ہیں. ہاں لکھنا کم ہے، زیادہ نہیں لکھنا ہے، بس تھوڑا سا سمجھ آپ کی ہونی چاہیے. سمجھ گئے ہیں تو بہت آسان جملہ ہے. جیسے میں نے جی کسی لفظ کا تسنیہ جمع مانگ لیا تو تسنیہ جمع آپ کو آنا چاہیے. آتا ہے تو سیدھا سیدھا لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. اب میں نے مانگا 100 تک گنتی، تو کوئی لڑکا لے کے 100 تک گنتی پہلے بیٹھ گیا لکھنے کے لیے. وہ غلط طریقہ ہے سوال میں لکھنے کا، وہ غلط طریقہ ہے. تم ڈالیں کیا بولا میں نے؟ جس میں زیادہ لکھنا ہو، جس میں لمبا لکھنا ہو، اس کو پہلے مت چنو. سوال جو آپ کو آتے ہیں شارٹ، جن کا آنسر کیا ہے؟ شارٹ وے میں. الفاظ لکھنے کے جواب کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ ہوتے ہیں. خالی جگہ بھرنے کے کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ ہوتے ہیں. جملے کی اصلاح کر کے لکھنا ہے، غلط جملہ ہے اس کو صحیح کر کے لکھنا ہے، شارٹ ہے. اس میں زیادہ نہیں، بس آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیا غلطی ہے اور اس میں آپ کو کیا صحیح کرنا ہے. جیسے ہے نا مضاف مضاف الیہ والے میں جی صحیح ہے. آپ کو روٹ اگر پتہ ہے تو آسانی سے کر لے جائیں گے انشاءاللہ. اقرأ المثال، مثال کو پڑھیے. الآتی آنے والے، اسی لیے لفظ لفظ ترجمہ کرتا ہوں تاکہ ایک ایک لفظ کا آپ کو سمجھ میں آ جائے. ثم کون، ثم مانے پھر، کون مانے بنائیے.
اسئلتن سوال، و اجوبتن اور جواب، مثلہ اسی کی طرح، یعنی ایک لفظ دیا گیا ہے، تصویر دی گئی ہے، اس سے آپ کو سوال بھی بنانا ہے اور پھر اس کا جواب بھی بنانا ہے. دیکھیے مثلا کتاب کی تصویر نہیں دی ہے، ٹھیک ہے نا، کتاب کی تصویر تو نہیں ہے نا، نہیں. نہیں ہے، لیکن کس کی ہے یہاں پہ سوال ہے، لمن ھذا الکتاب، لمن مانے ہوتا ہے کس کے لیے، لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کے لیے ہے. جواب دیں گے ھذا الکتاب لمحمد، ھذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کے لیے ہے، یہ کتاب محمد کے محمد لیے کے ہے. لیے ہے. تو سوال اگر کرنا ہوگا تو کیسے کریں گے، لمن، پہلے تو یاد رکھیے من کے ساتھ کیا لگا دیں گے، لام، لیمن، اور پھر جو سامان رہے گا اس کے ساتھ آپ کیا کر دیں گے، اس کے ساتھ کیا کر دیں گے، الف لام لگائیں گے، اور اس سے پہلے اگر مذکر ہے تو ھذا، مؤنث ہے تو ھذہ. جیسے اگر میں کہوں یہ گھڑی کس کی کس کے لیے ہے تو کیا کہیں گے، لمن هذه الساعة. لمن هذه الساعة، کیا ساعتیں نہیں، لمن ساعة تو ہوگا نا، هذه الساعة، ساعة ہوگا نا. نہیں ساعتیں کیوں ہوگا، کوشچن کے لیے تو پیش ہی لگے نا. مونس کے لیے نا. یہ اس میں میں نے بس آپ کو ابھی اس لیے بتایا ہے کہ ہی، جیسے یہاں پہ تھا لمن ھذا الکتاب، جی. ھذا الکتاب، کہ آپ کو اگر سوال میں اگر میں کتاب کی شکل دے دوں تو ہو سکتا ہے دے دوں، صحیح ہے، مذکر کے لیے حاضہ اور مؤنث کے لیے حاضر ہی بتائیں گے. کیا ہے جو لفظ رہے گا اس کی عربی جان معلوم ہونی چاہیے، اس کا الف لام لگانا ہے، مذکر ہے تو ھذا، مؤنث ہے تو ھذہ کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. لمن ھذہ ساکن رہے گا، لمن ھذہ الساعۃ، یہ گھڑی کس کے لیے ہے، لمن ھذہ الساعۃ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کے لیے ہے. اب یہاں پہ دیکھیے جب قلم کے لیے بنائیں گے مولانا تو یہ قلم کس کا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے عباس کا ہے نا، بریکٹ میں دے دیا ہے. اب آپ کو اوپر والے پیٹرن کو یوز کرتے ہوئے باقاعدہ ایسے، جیسے قلم کے بارے میں پہلا سوال ہوگا، لیمن تو لائیں گے نا، قلم مذکر ہے کہ مؤنث، مذکر ہے، مذکر ہے نا. تو لائیں گے لیمن ھذا مذکر. القلم، لیمن لمن ھذا القلم، یعنی یہ قلم کس لیے ہے، کہیں گے ھذا القلم لعباس، ھذا القلم لعباس، یعنی یہ قلم عباس کے لیے ہے. میں بول نہیں دے رہا ہوں تاکہ اگر کسی کو کوئی مشکل ہو رہی ہو سننے میں، دیکھیے کیسے کریں گے سمجھ میں اس کو، قلم، یہ قلم کس کے لیے ہے، جواب دیں گے قلم لعبا، بریکٹ میں کس کا نام ہے، لیمن عباس. عباس. تو یہ جو لیمن میں لام رہتا ہے نا، وہ لام کا جواب میں کس پہ آ جاتا ہے، کس کا رہے گا اس کے ساتھ آ جائے گا، لعباس سے، دکھ رہا ہے نا. اب یہاں سوال میں لے تھا، اب یہاں کس میں آ گیا، جواب میں کس کے رہتے، جس کی چیز رہتی ہے اس کے ساتھ آ جاتا ہے، لعباس کے، کس کے لیے ہے، عباس کے لیے ہے. آ رہا ہے سمجھ میں. اب ایسے ہی ہمیں کرنا ہے کیا، یہ چابی ہے، چابی کو کیا بولتے ہیں عربی میں، مفتاح، تو بولیں گے لیمن
مفتاحو، خاموش رہو، لمن ہاذل مفتاحو، یعنی یہ چابی کس کے لیے ہے؟ مفتاح جو لکھا جائے گا ویسے لکھا جائے گا. مفتاح لکھنے کے لیے کیسے لکھیں گے؟ کہیں گے کہ مٹا دوں یہ دروازہ تاکہ بیٹھے بیٹھے لکھ سکوں. لکھیں گے لمن ہاذل، یہ رہے گا مفتاح، لمن ہاذل مفتاحو، یہ چابی کس کے لیے ہے؟ بریکٹ میں کیا نام دیا دیکھو ذرا. علی نہیں کہیں، علی انہوں نے دیا ہے. آغا صاحب سب کے مائک بند کروا تو خاص کر کے حضرا کا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ مائک سب کے بند کر تو حضرا بہت ڈسٹرب کرتے ہیں. کو کلیئر سنائی دے سکے. اب ہے سیارہ. اب یہ سیارہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ یہ ہے مؤنث. کیا ہے سیارہ؟ مؤنث. اس کے سوال میں کہیں گے لمن هذه السیارة. یہ کیوں کر دیتے ہو؟ لمن هذه السیارة کہیں گے هذه السیارة کس کے لیے؟ للمدیر. یہ کار مدیر کے لیے ہے. صحیح ہے. یہاں پہ تھوڑا بٹ رہا ہے، بند کرو دروازہ کھڑکی دو تاکہ بورڈ کا دیکھ سکے. ہٹاؤ یہ بھی بند کرو، بند کرو، پردہ کر دو، پردہ کرو. دیکھیں اب دکھا. اگر تھوڑا سا تھوڑا چاہیے سا اور کرو، بند کرو، ابھی وہ بھی بند کرو، کھڑکی بھی بند کرو. کیا ہٹا اس کی کیوں نہیں اٹھا دیتے؟ اٹھا. بوڈی نہ دکھے تو فائدہ کیا ہے؟ صحیح سے پورا دونوں پردہ کرو. دیکھیں ہاں کرو، دیکھیں چمک آ رہی. ہاں اب دکھا صحیح. آگا دکھا. ٹھیک ہے نا. هذه السيارة للمدير. یہ کار کس کے لیے ہے؟ مدیر کے لیے ہے. سمجھ میں آئے نا بات؟ اس طرح سے آپ کو مکمل کرنا ہے. جیسے اب یہ گائے کو بولتے ہیں بقرہ، بقرۃ. کہیں گے لمن هذه البقرة، کہیں گے هذه البقرة للفلاح. فلاح کسان کو کہیں گے. یہ بیگ ہے، بیگ کو بولا جاتا ہے حقیبہ. حقیبہ بھی کیا ہے؟ مؤنث. تو سیم طریقہ اپنائیں گے. لمن هذه الحقیبۃ، کہیں گے هذه الحقیبۃ للمدرس. لمن هذا الکرسی، یہ کرسی کس کے لیے ہے؟ کہیں گے هذا الکرسی لعمار، یہ کرسی عمار کے لیے ہے. لمن هذا الدیک، مرغے کو کیا بولتے ہیں؟ دیک. لمن هذا الدیک، کہیں گے هذا الدیک لبنت الفلاح. زیر زبر بہت امپورٹنٹ ہے، عربی میں یاد رکھیے گا. لبنت الفلاح، کسان کی بیٹی کے لیے ہے. یہ گھڑی کے متعلق دیکھیے. لمن هذه الساعة، کہیں گے هذه الساعة لابن المدیر، یہ گھڑی مدیر کے بیٹے کے لیے ہے. چلیں اور یہ بیت ہے تو کہیں گے لمن هذا البیت، یہ گھر کس کے لیے ہے؟ کہیں گے هذا البیت للطبیب، یہ گھر ڈاکٹر کے لیے ہے. اور یہ رومال کو بولتے ہیں مندیل. کیا بولتے ہیں؟ مندیل. لمن هذا
المندیلو، یہ رومال کس کے لیے ہے؟ کہیں گے هذا المندیل للطالب، یہ رومال اسٹوڈنٹ کے لیے ہے۔ انشاءاللہ ان دونوں تمرینوں کو آپ کرنے کی کوشش کیجئے گا تاکہ جو کنسپٹ ہے وہ کلیئر ہو سکے، یا کسی کی غلطی ہوگی تو ہم اس کی طرف پھر سے متوجہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ عید غدیر کی چھٹی رہے گی۔ خداوند عالم آپ لوگوں کو ہر خوشی نصیب کرے اس کے سبتے میں، اور جو آپ کی حاجتیں ہیں وہ حاجت خداوند عالم پوری کرے۔ کو دعا میں آپ لوگ یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔